نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرین جمعہ، میرے دینی ملت اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین و حضرات، میری ماں و بہنوں، آج کے خطاب کا عنوان وہی گزشتہ کہ وہ 124 مسائل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے درمیان مختلف تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 124 مسائل کی مخالفت کی، تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اور اس کا فرض ہے کہ نہ صرف وہ ان مسائلوں کو جانے بلکہ وہ ان سے اگر نظر چرائے گا تو خود اس کے شرک میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ پیدا ہو جائے۔ وہ شخصیت کتنی ہی بدبخت ہوگی کہ جو شریعت محمدی کے ایمان سے خالی ہو۔ اس لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح وہ ضروری چیزوں کو اپنے علم میں رکھتا ہے، ان مسائلوں کو بھی علم میں رکھے، کیونکہ یہی اصل توحید کی دعوت ہے۔ توحید کی دعوت یہ ہے کہ انسانیت مسلمانوں کو شرک
طرف جانے والے ہر راستے ہر اسباب سے بچایا جائے اور توحید کو خالص کیا جائے، توحید کو محفوظ کیا جائے۔ تو وہ 124 مسائل کیا تھے؟ اس میں سے تقریباً 17-18 مسائل گزشتہ خطبے میں بیان کیے جا چکے تھے۔ اس میں نمبر 1 تھا شرک، نمبر 2 تھا گروہ بندی کرنا، نمبر 3 تھا بغاوت کرنا، نمبر 4 تھا تقلید، نمبر 5 تھا جمہوریت کا بت، نمبر 6 آبا و اجداد کی پیروی، نمبر 7 صاحب سرور لوگوں سے استقلال کرنا، نمبر 8 غربا مساکینوں سے بے اتفاقی کرنا، نمبر 9 علماء سو کی قیادت، نمبر 10 قلت فہم، نمبر 11 قیاس فاسد میں اصرار، نمبر 12 قیاس صحیح کا انکار، نمبر 13 غلو، نمبر 14 اثبات اور نفی اپنی سمجھ سے کرنا، نمبر 15 ہٹ دھرمی، نمبر 16 جادو کے خرافات پر عمل، اور نمبر 17 غلط واقعات کو، جھوٹے واقعات کو انبیاء علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا۔ گزشتہ خطبے میں ان نکات پر گفتگو ہوئی، آج انشاءاللہ اس سے آگے گفتگو ہوگی۔ 18 پوائنٹ، نسبت میں تنقید کرنا۔ مشرکین مکہ کی ایک خاصیت تھی کہ وہ نسبت میں تنقید کرتے تھے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، ہم دین ابراہیم پر ہیں، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے دین ابراہیم پیش کرتے تھے تو وہ اسے قبول نہیں کرتے۔ یہی آج حال مسلمانوں کا ہے محترم حاضرین، کہ وہ اپنے آپ کو اہل سنت تو کہتے ہیں، لیکن جب ان کے سامنے منہج اہل حدیث پیش کیا جاتا ہے تو وہ سب قبول کرتے ہیں، اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے، یعنی اپنے آپ کو سب بولیں گے، اہل حدیث بولنے سے بچیں گے۔ یہ مشرکین مکہ کی صفت تھی، اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے، لیکن جب دین ابراہیم پیش کیا جاتا تھا تو مکر جاتے۔ تو کوئی آدمی اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے اور وہ اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ اس کا طرز عمل مشرکین مکہ والا۔ یاد رکھیں، قول یہ بولنے سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی، اس کا طرز عمل ظاہر کرتا ہے۔ نمبر 19 عیب جوئی کرنا۔ مشرکین مکہ عیب جوئی کرتے، پیٹھ پیچھے غیبت کرتے، تانے دیتے، برائیاں کرتے۔ تو جس کا بھی یہ طرز عمل ہے وہ مشرکین مکہ کے طرز عمل پر۔ نمبر 20 کہانت کو کرامت سمجھنا۔ وہ جادوگری کو کرامت بتایا کرتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی ایسے لوگ ہیں جو کہانت کو کرامت بتا کر لوگوں کے دین ایمان خراب کرتے۔ نمبر 21 سیٹی اور تالی کو عبادت سمجھنا۔ نمبر 22 کھیل کود کو دین سمجھنا۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو دعوت کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو دین بتا رہے ہیں، دین کی محنت کر رہے ہیں، اور کر کیا رہے ہیں؟ یہ شہر سے وہ شہر، وہ شہر سے یہ شہر، یہ پکنک اسپاٹ سے وہ پکنک اسپاٹ، وہ پکنک اسپاٹ سے وہ پکنک اسپاٹ، صرف گھوم رہے ہیں۔ بعض سمندر میں کہیں باوا ہے، کہیں پہاڑ پہ کوئی باوا ہے، وہاں اپنی جا رہے ہیں سیر و تفریح کے لیے۔ تو کھیل کود کو دین سمجھتے تھے، آج سیر و تفریح کو دین کی محنت سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 23 مال اور اولاد کو اللہ کا فضل سمجھنا۔ مشرکین مکہ مال اور اولاد کو اللہ کا فضل سمجھتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھیے معاشرے میں لوگ دین کا کام کرتے ہیں اور اگر خوشحال ہو جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ دیکھو اللہ سے بات کی۔ کیا یہ اچھلوں کی تقدیر پر ایمان ہوا؟ توحید کی دعوت دینے کے بعد تو تکلیف آتی، پرائے تو چھوڑو اپنے ہی دشمن بن جاتے۔ تو آج وہ کہتے ہیں دیکھو ہماری دعوت سے کتنی خوشحالیاں، لوگ صرف کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، غیر اللہ سے نظر و نیاز کیوں مانگتے ہیں؟ تاکہ ان کے گھر میں مال اور اولاد کی فراوانی ہو جائے۔ نمبر 24 خود غرضی۔ مشرکین مکہ خود غرض۔ خود غرضی کی تعریف یہ ہے کہ حد سے زیادہ محبت کرنا اور حد سے زیادہ اپنے آپ سے محبت کرنا۔
दूसरे को इस लायक नहीं समझना, अपने मफाद से, अपने आप से हद से ज्यादा मोहब्बत करना। आज माशरे में आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। नंबर 25, मुसलमानों की कमजोरी से गलत इस्तेमाल करना। नंबर 26, तहरीफ करना। आज देखिए माशरे में कितने मसलक फिरके हैं और अपने मसलक को साबित करने के लिए बेचारे क्या करते हैं, कुरान और हदीस में तहरीफ करते हैं। जब बेचारों में से सीने पे हाथ बांधने का रद्द नहीं हुआ, क्यों? याद रखिए, सीने पर हाथ बांधना कुरान से साबित है। अब इसके पास उनकी कोई दलील नहीं है। वो क्या कहते थे, नहीं बांध सकते हैं, बांध नहीं भी सकते। अब चूंकि जब अहले हदीस का दावा कुरान से साबित हो रहा है और उनके पास हदीस रसूल तक नहीं है, तो उन्होंने हदीस में तहरीफ कर दी और तातो सुर्रा की नाम के नीचे हाथ बांधने वाली हदीस बना दी। नंबर 27, गलत लिटरेचर की इशाअत करना। ऐसे मतलब ऐसे लोग हैं जो अपने मजहब को फैलाने के लिए गलत लिटरेचर शाया करते हैं और ऐसी बातें शाया करते हैं जो लिटरेचर में अगर आप देखेंगे तो वो एक जुमला लिखते हैं तो एक जुमले में अकीदे और मनहज की 10 गलतियां करते हैं। नंबर 28, सिर्फ अपने मजमूमा अकाइद को सही समझना। बात फिर ऐसे बस हमारा ही अकीदा से और किसी का दुरुस्त है ही नहीं। अहले हदीस का ये मनहज नहीं है। अहले हदीस जब अकीदे पर बात करते हैं तो मुकल्लिदीन को यहां तक कहते हैं कि देखो तुम्हारे इमाम खुद कहते थे कि अल्लाह ताला अर्श में मुस्तवी है, तुम क्यों नहीं मानते। नंबर 29, अंबिया को कत्ल करना। यह मुशरिकीन मक्का की खुसूसियत थी और यह खुसूसियत उनके मानने वालों में आ जाती। क्योंकि अभी अंबिया मौजूद नहीं है तो क्या करते हैं, अंबिया के वारिसीन को कत्ल करते हैं, उलमा को कत्ल किया जाता है, उलमा को सताया जा रहा है, उलमा को परेशान किया जाता है। नंबर 30, इख्तिलाफ फैलाना। वइज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, जब उनसे कहा जाता है कि इख्तिलाफ मत फैला तो क्या कहते हैं, क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिमून, कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। अला इन्नहुम हुमुल मुफ़सिदूना, ये असल में इस्लाह करने वाले नहीं, ये फसाद फैलाने वाले। तो जो इख्तिलाफ फैलाता है वो मुशरिकीन मक्का के हैं। नंबर 31, अपने ही मसलक की मुखालिफत करना। आप देख लीजिए ऐसे मसलक ऐसे फिरके मौजूद हैं जो सिर्फ अपने ही मसलक की मुखालिफत करते हैं, दूसरे की तो जानते नहीं। जैसे हम अहनाफ में चले जाएं तो वो खुद अपने मसलक की मुखालिफत करेंगे, एक मसले में नहीं 70% मसाइल। नंबर 32, इनकार हक देख लेंगे इनकार करेंगे। नंबर 33, अपने दीन के बुनियादी उमूर का इनकार करना। नंबर 34, सिर्फ अपने गिरोह को हक समझना। सिर्फ हम हक, हमारी नमाज, हमारे पीछे सबकी नमाज हो जाती और हमारी नमाज किसी के पीछे नहीं होती। अहले हदीस का ये मनहज नहीं है। अहले हदीस का मनहज है जिसकी बिदअत कुफ्र तक नहीं पहुंचती उसके पीछे नमाज हो जाती। नंबर 35, बेहयाई को, फहाशी को इबादत समझना। सूफिया में आप देखेंगे कि रातों में रक्स करना, रातों में नाच गाना करना, और देखते होंगे सोशल मीडिया पर कैसे झुंड बना बनाकर वो डांस करते हैं, तो फहाशी को वो इबादत समझना। ये तो सब डांस हो रहा है, इसके आगे वो कुछ भी हो। नंबर 36, हराम को हलाल समझना। फहाशी को इबादत समझना, हराम को हलाल समझना। आप देख लीजिए हलाला हराम है या हलाल है? हराम। जिसने एक रात वाला हलाला किया उस पर लानत, करने वाले कराने वाले दोनों का, उसको हलाल समझा जाता है, सुन्नत बोला जाता है। नंबर 37, अपने उलमा और पीरों को मुश्किल कुशा समझना। बताने की जरूरत है कि अपने उलमा पीरों को मुश्किल कुशा नहीं समझा जाता। नंबर 37, सिफात इलाहिया में इल्हाद करना। नंबर 38, अस्माए हुस्ना में इल्हाद करना। नंबर 39, तातील का
یہ تینوں اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات میں جو منہج اہل حدیث، منہج اہل سنت کا طریقہ ہے، اس سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں، اس سے وہ انحراف کرتے ہیں۔ اگر ان تینوں میں سے آگے پیچھے ہو جائے تو ٹوک دیجیے۔ نمبر 41، اللہ تعالیٰ کی طرف نقائص بیان کر۔ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کی طرف نقص بیان کرتے تھے۔ آپ مقلدین کی کتاب جو اٹھا کر دیکھیں گے آپ کو مل جائے گا، انہوں نے یہاں تک لکھا ہے نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بولتا، ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سچ بولتا ہے، اس کی بات ہمیشہ حق۔ نمبر 42، صفات الہیہ میں شرک۔ نمبر 43، انکار تکلیف۔ آج لوگ دیکھو تم منہج اہل حدیث کو قبول کیے، ہماری طرف نہیں آئے، تکلیف میں آ گئے نا، ان سے پوچھو کہ پھر اچھی اور بری تبدیل کا ایمان کدھر ہوا؟ ایمان کی 6 بنیادوں میں چھٹی بنیاد کیا ہے؟ اچھی اور بری تبدیل۔ تو یہ کہاں لکھا ہے کہ توحید والے ہو جائیں گے تو سب آرام ہی ملے گا، مشقت آئے گی نہیں، تکلیف آئے گی نہیں، مصیبت آئے گی نہیں، کہیں لکھا ہے؟ نمبر 44، اللہ رب العالمین کے خلاف حجت۔ نمبر 45، تقدیر کے بہانے شریعت کا انکار۔ نمبر 46، زمانے کو گالی دینا۔ جو شخص زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، گالی دیتا ہے، وہ اصل میں مشرکین مکہ کے کردار بنا۔ نمبر 47، انعامات الہیہ کی نسبت غیر اللہ کی طرف کرنا۔ آج معاشرے میں آپ کو اکثریت ملے گی، مال اولاد نعمتوں سے نواز کون رہا ہے؟ اللہ۔ اس کی نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ فلاں فلاں حضور کے۔ نمبر 48، آیات الہیہ کا انکار۔ نمبر 49، تکرار کرنا۔ جب آپ بات کریں گے، جب آپ توحید پیش کریں گے، جب آپ منہج پیش کریں گے تو آپ سے جھگڑا کرنے کھڑے ہو جائیں گے، آپ سے بحث و مباحثہ کرنے کھڑے ہو جائیں گے، آپ سے تکرار کرنے کھڑے ہو جائیں گے، تو یہ بھی مشرکین مکہ کا طرز عمل ہے۔ یا اس طرح کہنا کہ آیت کا انکار ہو۔ نمبر 49، آیت کا انکار کیسے؟ قرآن کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی، اور یہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ۔ انکار کر رہے ہیں، کہیں نہیں بول رہے کہ ہم نہیں مانتے، اس طرح کہیں گے کہ آیت کا انکار۔ نمبر 51، قرآن کو قول بشر کہنا۔ یہودی کیا کہتے تھے؟ یہ نبی پر کوئی وحی نازل نہیں ہوتی، یہ سب اپنے دل سے بولتے ہیں۔ تو کیا کہتے تھے وہ؟ یہ قرآن جو ہے یہ قول بشر ہے۔ اور ایسے مسلک، ایسے فرقے، ایسے ائمہ، ایسے امام گزرے ہیں صحابہ کے زمانے کے بعد کہ جنہوں نے قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانا ہے بلکہ مخلوق مانا ہے۔ نمبر 52، حکمت الہی میں ایکچولی کا۔ نمبر 53، دین کو ختم کرنے کی کوشش کر۔ مشرکین مکہ کیا سمجھتے تھے کہ ہم دین کے ماننے والے ہیں، لیکن اصل میں وہ خود دین کو ہی، ان کے دین کو ختم کر دیتے۔ تو آج ایسے فرقے ہیں جو دین اسلام کو ماننے کا دعویٰ وعدہ کرتے ہیں، لیکن کیا کر رہے ہیں؟ اصل میں اسی دین کو ختم کر، اسی توحید کو نقصان پہنچا۔ نمبر 54، شریعت کی تردید کے لیے حق کو قبول کر۔ وہ عبداللہ کے سبا گزرا تھا، اس کی کہانی سب کو معلوم ہے کہ اس نے حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت کی، ایمان لانے کا ناٹک کیا، اور پھر ایسے عقائد گڑے کہ جس سے ایک نہیں بے شمار فرقے دنیا میں وجود میں آئے۔ تو شریعت کی تردید کے لیے حق کا لبادہ اوڑھ لینا، حق والے بن جانا، یہ بھی مشرکین مکہ کا طرز عمل ہے۔ نمبر 55، تعصب مذہبی۔ مذہب کے معاملے میں بڑے ہی تعصبی ہوتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ حضرات مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 57، اتباع اسلام کو شرک قرار دینا۔ آج منہج اہل حدیث پہ عمل کرنے والوں کو
لوگ کیا کیا بول رہے ہیں کہ جو اصل میں اتباع اسلام کر رہے ہیں انہی کو اہل خبیث بول دیں گے، انہی کو یہودی بول دیں گے، انہی کو بڑا کیا بول دیں گے۔ نمبر 58 کتب الہیہ میں تحریف کرنا۔ آسمانی کتابوں میں تحریف کرتے تھے، آیتوں کو بدل دیا کرتے تھے۔ ہمارے ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جن بیچاروں سے تقلید کو ثابت کرنا نہیں ہوا تو انہوں نے کیا کیے کہ قرآن میں ایسی آیت نکال کے لا دیے، ایسی آیت بنا دی کہ جس سے پتہ چلے کہ تقلید واجب، اور یہ چیز پکڑی گئی۔ نمبر 59 اہل حق کو بے دین اور رذیل کہنا۔ جو اہل حق ہوتے ہیں انہیں بے دین کہنا۔ ایسے فرقے مسلک معاشرے میں ہے جو ہر جماعت اہل حدیث کو بے دین تک کہہ دے، بتانے کی ضرورت ہے نہیں۔ نمبر 60 حکومتوں کے پاس جا کے شکوے کرنا۔ اہل حدیث ایسا کر جا کے فوراً کمپلین کر دیں گے، حکومتوں کے پاس جا کے شکوے شکایت کریں گے۔ نمبر 61 فساد اٹھانا۔ نمبر 62 دین شاہی میں ایب چینی کرنا۔ نمبر 63 شاہی معمول میں ایب چینی کرنا۔ نمبر 64 دین کو بدل دینا، دین میں رد و بدل کرنا۔ اور نمبر 65 بادشاہوں کی ایب چینی کرنا۔ یاد رکھیں بادشاہوں کی ایب چینی کرنا یہ کس کی صفت ہے؟ کس کی ہے؟ مشرکین مکہ۔ کوئی بولتا ہے تم وہ سعودی والوں کو برا کیوں نہیں بولتے؟ جو سوال یہ کر رہا ہے وہ خود اس طرز عمل پر ہے، اسے معلوم نہیں۔ اگر سعودی کا بادشاہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم ایک گروہ بنا کر بغاوت پہ اتر آئیں اور اس حکومت کو بدنام کرے اور پوری دنیا میں اس کو ختم کرنے کی کوشش۔ یہ اسلاف کا طریقہ نہیں، صحابہ کا طریقہ یہ تھا، ان پر ظلم بھی ہوتا تھا وہ صبر کرتے تھے، لیکن خلیفہ یا حکومت کو برا نہیں بولتے تھے، خلیفہ یا حکومت کو برا بولنے کا نہیں کہتے تھے، لوگوں کو ورگلاتے نہیں تھے۔ تو جو سعودی کے بادشاہ کی غلطی دیکھ کر یہ پروپیگنڈا کرتا ہے وہ غلط کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، تو یاد رکھتے وہ مشرکین مکہ کے طرز عمل، یہ اہل بیت کا بھی طرز عمل نہیں تھا۔ کیا تھا؟ اگر ہم پر ظلم ہوا ہے تو ہم صبر کریں۔ اچھا بولنے والے میں تو سعودی کے بادشاہ نے کوئی ظلم ہی نہیں کیا، اس کو کیا تکلیف ہوئی ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا تمہارا بادشاہ تمہارا خلیفہ تمہیں مارے، تمہارا مال چھین لے تو بھی صبر کرو، تو بھی اس کی اطاعت کرو۔ نہ امیر آپ کو مار رہا، نہ خلیفہ آپ کو مار رہا، نہ آپ کا مال چھین رہا، پھر آپ کو تکلیف کس بات کی ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ طرز عمل جو تھا وہ کون سا تھا؟ ہاں، ہر جہالت کی وجہ علم کی کمی، اور ہر جہالت کو علم دور کرتا۔ نمبر 66 ترک حق، حق دیکھنے کے بعد اس کو ترک کر دینا۔ نمبر 68 افراط، عبادت میں اضافہ کرنا۔ ایسے مسلک گروہ پائے جاتے ہیں جنہوں نے عبادتوں میں اضافہ کیا۔ مثال کے طور پر ایسی نمازیں بنا لی ہے جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے، چاہے وہ شب برات ہو، چاہے وہ شب معراج ہو، چاہے وہ پھر اور کون سی نوافل نمازیں ہیں، پتہ نہیں کون کون سی۔ تفریق 69 عبادت میں کمی کر دینا۔ 70 ترک واجب۔ 71 رزق حلال کے ترک کو واجب سمجھنا۔ جو آدمی رزق حلال کماتا ہے اس کو چھوڑ دینا، اس کو ترک کرنا، اس کو وہ واجب سمجھتے ہیں۔ آج معاشرے میں دعوت کا کام کرنے والی جماعت ایسی بھی پائی جاتی ہے جو باقاعدہ اعلانیہ طور پر لوگوں کو اپنی دعوت کے کام میں جوڑنے کے لیے یہ کہتی ہے ارے کب تک دنیا کماؤ گے بھائی، آ جاؤ ذرا دین کے لیے۔
حلال روزی چھوڑ کر، گھر بار چھوڑ کر کہاں جاؤ؟ دین کے کام میں۔ گھر والے 3 مہینے 4 مہینے 9 مہینے پریشان رہے، لیکن تم کیا کرو؟ ترک رزق کے حلال کرو۔ 72 لباس کے ترک کو ضروری سمجھو۔ 73 مسلمانوں کو گمراہی کی طرف دعوت دے۔ 74 دعوی محبت کرنے کے ساتھ، یعنی اس کو کرنے کے لیے کہ میں اللہ رب العالمین کا ماننے والا ہوں، میں اسلام کا ماننے والا ہوں، میں توحید کا ماننے والا ہوں، اس کی آڑ میں شریعت کا انکار کرنا، اس کی آڑ میں شریعت کی تردید کرنا۔ آپ دیکھ لیجیے کتنے بڑے بڑے دعوے ہیں، لیکن ہر دعوے کے پیچھے دین اسلام کو نقصان پہنچایا، دین اسلام کو ڈھایا جا رہا ہے۔ نمبر 74 کفر کی دعوت دینا۔ ایک مسئلہ یاد رکھیں، کوئی آدمی اگر تقلید کی دعوت دیتا ہے، ایسا شخص کافر ہے، اور ایسے مسلک ایسی جماعتیں پائی جاتی ہیں جو باقاعدہ تقلید کی دعوت دیتی اور یہاں تک کہتی ہے کہ بنا تقلید کے تو تم ایک قرآن کی آیت نہیں ثابت کر سکتے، ایک حدیث نہیں ثابت کر سکتے، یعنی دین اسلام کو بنا تقلید کے ثابت نہیں کر سکتے۔ نمبر 76 مکر و فریب کرنا، سازشیں کرنا۔ نمبر 77 باطل صوفیہ کی قیادت کرنا، باطل صوفیہ کو اپنا قائد بنانا۔ نمبر 77 جھوٹی آرزوؤں میں مبتلا ہے۔ یہ بہت بڑی بیماری آج مسلم معاشرے میں پائی جا رہی ہے۔ آدمی عملوں سے دور ہے اور جھوٹی آرزوؤں میں مبتلا ہے، چاہے وہ دینی مسئلہ ہو یا دنیاوی مسئلہ ہو۔ ساری زندگی سنت پر عمل نہیں ہو رہا، سنت کو گرو بتائی بول کر چھوڑ رہے، اور آرزو کیا پالا ہے؟ بس میدان جنگ میں جاؤں گا، شہید ہو جاؤں گا اور جنت میں چلا جاؤں گا۔ ایسے ہی دنیاوی معاملات میں عمل نہیں کر رہا ہے، خواب دیکھ رہا ہے خوب کروڑپتی بن جاؤں گا، بہت اچھا گھر، بہت اچھی مال و دولت وغیرہ سب آ جائے گی۔ تو جھوٹی آرزوؤں میں مبتلا رہنا یہ بھی مشرکین مکہ کی صفت تھی۔ 78 قبور انبیاء کو سجدے۔ 79 قبور انبیاء کو سجدے بتانے کی ضرورت ہے؟ قبور انبیاء کو چھوڑو، آج تو امتیوں کی قبروں کو سجدے کیے جا رہے ہیں۔ 79 انبیاء کے آثار کو عبادت گاہ بنا لے، جہاں دیکھے کہ کوئی اچھی چیز تھی، کسی نیک ولی کی چیز تھی، اس کو عبادت گاہ بنا لے۔ 80 قبروں پر چراغاں کرنا۔ 81 قبروں پر عرس میلے کرنا۔ 82 قبروں کے پاس جانور ذبح کرنا۔ یہ سارے کام کس کے تھے؟ مشرکین مکہ۔ 83 بزرگوں کے آثار سے تبرک لینا۔ بات سمجھ میں آئی؟ بزرگوں کے آثار سے تبرک لینا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بہت نیک لوگ تھے، ولی تھے، انبیاء تھے، اولیاء تھے، ان کے آثار سے تبرک لینا۔ ایسے بھی لوگ پائے جا رہے ہیں جنہوں نے یہاں تک اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہمارے بہت بڑے حکیم الامت تھے، ان کی نانی کا انتقال ہوا تو انہوں نے مرتے وقت پجامے میں شلوار میں پخانا کر دیے تھے، تو وہ پکانے کو لوگوں نے تبرک کے طور پر رکھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں سے خوشبو آ رہی، اس میں سے خوشبو آ رہی۔ نمبر اگر بھول جاؤں، آگے پیچھے ہو جاؤں تو بتا دینا۔ 84 85 نسب پر فخر کرنا۔ 86 نسب پر تان کرنا۔ آگے بات آئے گی نسب پر فخر کرنا، نسب پر تان کرنا کیا ہوتا ہے۔ 87 97 کی تاثیر لینا۔ یہ فال نکالنے والے جانتے ہوں گے، یہ جو نمبرنگ لکھ کے تاثیر لی جاتی ہے۔ 88 97 کی تاثیر لینا۔ 88 کچھ بھول رہا ہوں، یاد نہیں آ رہا ہے۔ ماتم کرنا، نوحہ کرنا، سینہ پیٹنا، ایسے
فرقے ایسے مسلک معاشرے میں ہیں جنہوں نے ماتم سینہ پیٹنے کو اپنا دین و مذہب بنایا۔ 89 نسب پر فخر کرنا، 90 فخر و مباحات میں مبتلا رہنا۔ امام حنبل رحمۃ اللہ کے بیٹے نے یہ بات لکھی ہے کہ میرے والد نے کبھی یہ جملہ ادا نہیں کیا کہ میں نے ایسا کیا اور میں نے ویسا کیا، میں نے ایسا کیا یا میں نے ویسا کیا، کبھی انہوں نے یہ جملہ ادا نہیں کیا، حالانکہ انہوں نے ایسی حدیث کی کتاب لکھی ہے کہ ان کی ایک ہی کتاب میں 40,000 حدیث۔ تو یہ فخر کرنا، فخر و مباحات میں مبتلا رہنا، یہ کس کی خصلت ہے؟ مشرکین مکہ۔ ہمارا کام پوری دنیا میں چل رہا ہے، ہماری جماعت پوری دنیا میں سب سے زیادہ، ہماری کتاب سب سے زیادہ پڑھی جانے والی، نام لینے کی ضرورت ہے؟ سمجھ میں آ رہا؟ یہ فخر و مباحات کرنا یہ کس کا کام تھا؟ مشرکین مکہ۔ 91 کرے کوئی بھرے کوئی، یہ مشرکین مکہ کو کرے کوئی اور بھرے کوئی۔ اہل حدیث جماعت میں اگر کسی نے کچھ کیا ہے XYZ، کسی عالم نے کچھ کر دیا، کسی عامل نے کچھ کر دیا، اس سے نہیں پوچھیں گے۔ پوچھیں گے کس سے؟ بتاؤ تمہارا عالم نے کیا۔ اگر سعودی عرب میں کچھ ہو رہا ہے تو اس میں اہل حدیث جماعت کی کیا غلطی ہے؟ اہل حدیث کروا رہے کیا؟ اس سے تو پوچھ نہیں رہا، پوچھ کس سے رہے؟ تو کرے کوئی بھرے کوئی۔ نسب پر تان کرنا، یہ بولتے ہیں نا وہ پلید تھا، یہ اصل میں نسب پر تان ہوتا۔ کسی کو پلید کہنا یہ خاندان اور نسب پر تان ہوتا، اس کی پوری نسل کو برا کہا جاتا ہے۔ تو جو کسی بھی شخصیت کو اسلاف کی نام لے کر یہ کہتا ہے وہ پلید تھا، اصل میں پلید یہ خود ہے، یہ مشرکین مکہ کے طریقے۔ 92 خانہ کعبہ کی تولیت پر حکومت پر فخر کرنا۔ 93 تکبر کرنا، مشرکین مکہ تکبر کرتے تھے۔ ہم میں سے بھی جو بھی تکبر کرے گا وہ کس کے طریقے پر ہوگا؟ مشرکین مکہ۔ 94 بزنس یا تجارت پر فخر کرنا۔ 95 دنیا کی تعظیم کرنا، زیب و زینت اختیار کرنا۔ 96 اللہ تعالیٰ پر رعب ڈالنے کی حماقت کرنا۔ مشرکین مکہ صرف دنیا والوں پر رعب نہیں ڈالتے تھے، انبیاء یا صحابہ پر رعب نہیں ڈالتے تھے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ پر بھی رعب ڈالنے کی طاقت سوچ رکھتے تھے۔ اور آخری زمانے کی بشارتوں میں سے یہ بشارت بھی سنے ہوگے کہ یاجوج ماجوج آئیں گے اور وہ تیر کدھر ماریں گے؟ آسمان میں، اور پھر وہ تیر خون لگے ہوئے ریٹرن آئیں گے تو کیا سمجھیں گے؟ ہم نے اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ قتل کر دیا۔ تو یہ مشرکین مکہ کی صفت تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ پر رعب ڈالنے کی حماقت کرتے۔ 98 غربا اور مساکین کو حقیر سمجھے۔ 99 انبیاء کے پیروکاروں کو غیر مخلص کہنا۔ اب بتائیے، انبیاء کو ماننے والے، انبیاء کے صحیح دین پر عمل کرنے والے آج کے دور میں کون ہیں؟ اہل حدیث، علماء اہل حدیث، اور انہی کو غیر مخلص کہنا اور کہا جاتا۔ نمبر 100 فرشتوں کا انکار کرنا۔ 101 انبیاء کا انکار کرنا۔ 102 کتب سماویہ یعنی آسمانی کتابوں کا انکار کرنا۔ 103 قیامت کا انکار کرنا۔ 104 اللہ رب العالمین سے ملاقات کا انکار کرنا۔ 105 بعض پیشن گوئیوں کا انکار کرنا۔ کسی پیشن گوئی کا انکار کرنے والا اصل میں مشرکین مکہ کے طریقے پر، جب ان کے سامنے حدیث پیش کی جاتی ہے کہ ایک گروہ قیامت تک حق پر رہے گا اور نقصان پہنچانے والے اسے
نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور وہ گروہ کون سا ہے؟ کون سا گروہ؟ اس کی شرح میں امام نووی نے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 4950 میں لکھا ہے کہ امام بخاری، امام قاضی عیاض، امام حنبل اور خود اپنا قول کہ اگر وہ گروہ اہل حدیث نہیں ہے تو ہم نہیں جانتے وہ کون ہے۔ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کا ایک طائفہ ہمیشہ حق پر رہے گا۔ تو بعض پیشن گوئیوں کا انکار کرنا یہ کس کا طریقہ تھا؟ مشرکین مکہ کا۔ اب آپ کہیں گے اس میں پیشن گوئی کا انکار کیسے ہو گیا؟ تو یاد رکھیں، جملہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اہل حدیث تم نہیں ہو، وہ اہل حدیث تم محدثین۔ کیوں کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلسل برتا ہے، یعنی اپنے زمانے سے لے کر قیامت تک وہ گروہ رہے گا، کہیں وہ گروہ کٹ نہیں ہوگا، آئے گا جائے گا نہیں، وہ دنیا میں رہے گا۔ اور یہ کہنا کہ وہ تو محدثین کا گروہ تھا، تمہارا نہیں، پیشن گوئی کا انکار ہے، اور جس نے پیشن گوئی کا انکار کیا اس نے نبی کا انکار کیا، کیونکہ نبی پر ایمان لانے کی شرط یہ ہے کہ ان کی پیشن گوئیوں کو مانا جائے۔ 107 بعض عقائد کا انکار کرنا، بتانے کی ضرورت نہیں، ایسے کتنے عقائد اہل سنت کے ہیں، کتاب و سنت اور توحید والے ہیں، جن کا لوگ انکار کر رہے ہیں۔ 108 طاغوت پر ایمان رکھنا۔ 109 شرک کو دین پر ترجیح دینا، شرک کو اسلام پر ترجیح دینا۔ آج لوگ شرک کو اسلام پر ترجیح دیتے ہیں، انہیں بتایا جاتا ہے کہ کتاب و سنت کے خلاف ہے، یہ شرک ہے، پھر کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑ رہے اسے؟ ہرگز نہیں۔ 109 حق اور باطل کو خلط ملط کرنا۔ 110 حق کو چھپانا۔ 111 بے حیائی بےہودگی کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کرنا۔ ایک مسلک ہے، اس کی ایک کتاب میں یہ مسئلہ لکھا ہوا کہ فلاں بزرگ تھے ان کے، وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک عورت غیر حاضر تھی، وہ ناچنے والی تھی، طوائف تھی۔ اس سے پوچھا گیا، اس کو بلایا گیا کہ تم کیوں نہیں آئی اس محفل میں؟ تو وہ ڈری کہ نہیں، اتنے نیک لوگوں کی محفل ہے، میں کیوں آئی، کیوں آؤں؟ تو بزرگ کیا کہتے ہیں کہ یہ کرنے والا کون اور کرانے والا کون؟ تو آپ، یعنی نعوذ باللہ یہ کام کون کروا رہا تھا اس عورت سے طوائف کا؟ اللہ تعالیٰ۔ تو بےہودگی کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کرنا یہ مشرکین مکہ کا طرز عمل تھا۔ 112 قول و عمل میں تضاد، بولنا کچھ کرنا کچھ، ایسے مطلب پائے جاتے ہیں جو قول و عمل کو ایمان نہیں مانتے بلکہ صرف قول کو ایمان مانتے ہیں، عمل آدمی کرے نہ کرے۔ اور امت مسلمہ کی اکثریت آج اس سے بھری پڑی، اسے بتایا جائے بھائی سنتوں پہ عمل کر، داڑھی رکھ، تقوی اختیار کر، وہ کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ کیا مطمئن ہے؟ بس میں نے کلمہ پڑھ لیا، وہیں سے آئے تھے آدم اور یہ میرے باپ کا گھر۔ تو قول و عمل میں تضاد ہونا، اہل سنت کا ایمان کیا ہے کہ قول و عمل دونوں ایک چیز، آدمی کے قول سے بات نہیں مانی جائے گی بلکہ اس کے طرز عمل سے مانی جائے گی، کیونکہ طرز عمل ہی اس کا اصل میں قول ہے، وہ ظاہر میں بول کچھ رہا ہے لیکن عمل اس کا بتا رہا ہے۔ 114 بعض آیات الہیہ کا انکار کرنا اور بعض کو ماننا۔ 115 انبیاء میں تفریق کرنا، بعض انبیاء کو افضل بتانا، بعض کو نہیں بتانا۔ قادیانی فرقہ ہمارے بیچ موجود ہے، جس نے تو انبیاء تک کا انکار کر دیا اور امتوں کو نبی بنا دیا۔ 116 انبیاء کی مخالفت کرنا۔ 117 امت سلف کی مخالفت کرنا۔ جو سلف کے طریقے کی مخالفت کرتا ہے وہ اصل میں مشرکین مکہ کے کردار پر ہے۔ 118 ایمان والوں کو ایمان سے روکنا۔ آج ایسے لوگ دعوت کا کام کر رہے ہیں جو دعوت کا نام لیتے ہیں، دین کا نام لیتے ہیں،
لیکن اصل میں مسلمانوں کو ہی ایمان اور دین سے روکتے ہیں۔ 119 حب کفر اور کفار، کافر سے محبت کرنا اور کفر سے محبت کرنا۔ آج لوگوں کو بتایا جاتا ہے بھائی یہ عمل شرک ہے، بھائی یہ عمل کفر ہے، بھائی یہ عمل بدعت ہے، وہ اس عمل سے محبت کر رہا ہے، اہل توحید سے محبت نہیں کر رہا ہے۔ ایسے جملے پائے جاتے ہیں، ارے بھائی تو اہل حدیث کیوں بن گیا؟ دیوبندی بن جانا تھا۔ ارے بھائی تو اہل حدیث کیوں بن گیا؟ بریلوی بن جانا تھا۔ 119 پرندے اڑا کر پھال نکالے، 120 خطوط کھینچ کر پھال نکالے، 121 پال بند لینا، 122 کاہن بننا یا کاہن کے پاس جانا۔ جو لوگ یہ سارے کام کرتے ہیں وہ اصل میں مشرکین مکہ کے کردار پر۔ 123 تاغوت سے فیصلے کروانا، باطل سے فیصلے کروانا۔ بتانے کی ضرورت ہے کہ آج کتنے ہی لوگ حق جماعت کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اور فیصلہ لے کر کس کے پاس جاتے ہیں؟ تاغوت کے پاس۔ یہ منہج اہل حدیث نہیں ہے کہ ہم اپنے کسی بھائی کو بلا ضرورت بلا وجہ کفار کے ہاتھ سونپیں، بلا ضرورت بلا وجہ اس سے فیصلہ کرنا، یہ نہیں ہے، لیکن حق جماعت کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے۔ 124 کنیز اور غلام سے نکاح کو برا سمجھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وہ صحابی تھے حضرت زید جن کی بیوی سے آپ کا نکاح ہوا تھا، انہوں نے ان کو طلاق دے دیا۔ اس دور کے مشرکین مکہ، اس دور کے یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نکاح کو برا سمجھتے تھے، ناپسند سمجھتے تھے کہ منہ بولے بیٹے ہیں، منہ بولے بیٹے کی بیوی سے کیسے نکاح ہو۔ تو کنیز غلام ان سے نکاح کو برا سمجھنا، غلط سمجھنا۔ مثال یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حلالہ کرتے ہیں لوگ تو کیا بولتے ہیں؟ بھائی تم نے 3 طلاق دے دی، اب تمہاری طلاق ہو گئی۔ جب اہل حدیث کہتے نہیں یہ طلاق نہیں ہوئی تو وہ کیا الزام لگاتے ہیں؟ دیکھو بنا نکاح کے طلاق کے بعد بھی اس کے ساتھ بیوی جیسا برتاؤ کر رہا ہے۔ یہ تقریباً 124 مسائل تھے محترم سامعین حاضرین جو مشرکین مکہ کا طرز عمل تھا، اور بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج یہ سارے کے سارے مسئلے امت مسلمہ میں پائے جاتے ہیں، اور پھر بھی امت مسلمہ اس کو کیا سمجھ رہی ہے؟ ان پر عمل کر کے کیا سمجھ رہی ہے کہ ہم سچے پکے اہل سنت۔ بعض کے وہاں تو یہ پورے کے پورے پائے جاتے ہیں، بعض کے وہاں کچھ پائے جاتے ہیں، یا بعض 1-2 بھی پائے جاتے ہیں۔ تو یہ قاعدہ یاد رکھیے کہ ان میں سے کوئی ایک عمل پر بھی اگر آپ کا خاتمہ ہوا تو آپ کا شمار بھی انہی میں ہوگا، کیونکہ سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، شرک معاف نہیں ہو سکتا اور نہیں ہوگا۔ تو یہ 124 مسائل کو نہ صرف جاننا ہے بلکہ جاننے کے بعد ان کو ہلکے میں نہیں لے سکتے، ورنہ ایمان لانے کے بعد آدمی کے خود شرک میں مبتلا ہونے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون، جنہوں نے باطل کو مانا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا، ایسے ہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ان 124 مسائل سے محفوظ رہنے کی، بچنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب